رمضان کے ساتھ جو غزوہ بدر کا ایک تعلق ہے، اس رمضان ہم غزوہ بدر کی سٹوری کو بھی سمجھیں اور جانیں، اور اس میں ہمارے لیے جو اس کرنٹ سنیریو میں جو لیسنز ہیں ان کو ہم سمجھیں۔ تو غزوہ بدر کے حوالے سے جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس کی آج یہ تیسری کلاس ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ہماری لاسٹ کلاس ہوگی، اور نیکسٹ سنڈے ہم غزوہ بدر کے مکمل جو لیسنز ہیں اس کرنٹ سنیریو میں ہمیں ان سے جو گائیڈنس ملتی ہے وہ ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم میدان بدر کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں اور میدان بدر کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کو ہم پڑھ رہے تھے، اور لاسٹ ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ شیطان بھی مشرکین مکہ کی ہمت بڑھانے کے لیے میدان بدر میں موجود تھا، اور سراقہ بن مالک کی شکل میں وہ آیا ہوا تھا۔ جب اس نے اللہ کی مدد اترتے دیکھی اور اس مدد میں فرشتوں کا نزول دیکھا تو وہ فرشتوں کو اترتا دیکھ کے بھاگ گیا، اور اسے اس چیز کا پتہ چل گیا کہ اب مسلمان فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ غزوہ بدر میں، کیونکہ یہ ایک پہلا بڑا غزوہ تھا تو اس غزوہ میں بہت سے لیسنز اور بہت سی گائیڈنس میدان جہاد کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کو دی، اور اس میدان جہاد میں میدان قتال میں کہ جب حق و باطل کا معرکہ بپا ہو اور مسلمانوں کا مقابلہ مشرکوں اور کافروں اور غیر مسلموں سے ہو رہا ہو، تو اس مقابلہ کے لیے مسلمانوں کی تربیت کی گئی، مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا گیا اور ان کی ٹریننگ دی گئی۔ اب اس ٹریننگ کے حوالے سے جب مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہو تو پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ میدان جہاد میں اور میدان عمل میں ثابت قدم رہیں گے اور وہاں سے وہ راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس بات سے کہ جب مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ کسی بھی فیلڈ میں، یہ صرف میدان جہاد کے حوالے سے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، کسی بھی فیلڈ میں جب آپ کا کمپٹیشن ہو رہا ہو اور آپ کا مقابلہ ہو رہا ہو تو پھر آپ نے وہاں پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ ہمیں لیسن ملا ہے غزوہ بدر سے، اور اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے حوالے سے پھر اہل ایمان کو یہ آرڈر دیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 15، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو تم میدان جنگ میں ثابت قدم رہو، اور میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کے بعد وہ کون سی سٹریٹجی ہے، وہ کون سا کام ہے جس کے ذریعے سے تمہیں کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلا جو آرڈر آیا وہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے اور وہاں سے بھاگنا نہیں ہے، اور پھر اس ثابت قدم رہنے کے ساتھ ساتھ اور کون سے کام ہم کریں گے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں، اس کے لیے پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا۔ وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو اور تمہیں فلاح جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ ایک تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، جب آپ اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے تو اللہ رب العالمین نے پھر قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو کوئی بھی انسان کی زندگی کا مرحلہ ہو، ایون دن کے میدان جنگ میں مشرکین کے ساتھ ہی مقابلہ جو ہے وہ ہو رہا ہو، مشرکین کے ساتھ ہی مقابلہ کیوں نہ ہو رہا ہو، تو آپ اللہ کو یاد رکھیں گے، اور سیکنڈ اس کے اندر کیا کام کریں گے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ،
ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور تھرڈ کام کیا ہوگا؟ ولا تنازعوا، آپس میں کبھی بھی جھگڑنا نہیں ہے، محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ آپ نے میدان عمل کے اندر یکجا ہو کے، ون مین بن کے آپ نے جو ہے وہ میدان جنگ میں، میدان عمل میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر یہ تینوں کام نہ ہوں گے جو کہ میدان جنگ کے آداب کے حوالے سے اللہ نے ہمیں سمجھائے ہیں کہ مومن بندوں کو جب بھی غیر مسلموں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے تو اس وقت انہوں نے شجاعت و بہادری کے ساتھ جو ہے وہ کام کھڑے ہونا ہے، اور اس وقت اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے۔ اگر آپس میں جھگڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم ہمت ہار بیٹھو گے، وتذهب ريحكم، اور تمہارا جو ایک روب دشمنوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور دشمن تمہارے مقابلے کے لیے آنے میں گھبرا رہے ہیں، تو پھر وہ جو تمہارا ایک روب ہوگا وہ تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ اور اگر پھر بھی حالات کٹھن رہیں تو وصبروا، صبر کرنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آداب جنگ کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں یہاں پہ میدان بدر میں فرسٹ ٹائم اہل ایمان کو سمجھائیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ رولز بن گئے، اور یہ رولز آج بھی ہیں۔ آج ہم میدان جنگ میں نہ بھی ہوں لیکن ہر لمحہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کی، مومنوں اور کافروں کی لڑائی جو ہے وہ جاری رہتی ہے کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر۔ تو اس پلیٹ فارم پہ جہاں آپ مشرکوں کا، غیر مسلموں کا مقابلہ کر رہے ہوں گے تو آپ نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے یاد کرنے سے، یاد رکھنے سے آپ کو اطمینان حاصل ہوگا، اور ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر آپ ایک ٹیم بن کے ورک کر رہے ہیں تو ٹیم ورک میں کسی بھی طرح کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جھگڑا کریں گے تو پھر آپ کی قوت جو ہے وہ ختم ہوتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یہ بات سمجھایا کرتے تھے، صحابہ کو یہ سمجھایا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس، اے میرے صحابہ، لا تتمنوا لقاء العدو، کہ تم دشمنوں سے سامنا کرنے، ملاقات کی خواہش نہ کیا کرو۔ واسألوا اللہ العافیہ، اور اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ فإذا لقيتموهم فاصبروا، اور پھر اگر تمہارا دشمنوں سے سامنا ہو جائے تو ثابت قدم رہو، صبر کرو، اور یہ بات جان لو ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ دعا کی، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وہازم الاحزاب، اے اللہ کتاب کے نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، جماعتوں کو شکست دینے والے، ہمارے ان دشمنوں کو شکست دے اور ان سے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ تو میدان جنگ کے اندر جو آداب سکھائے گئے، جو تعلیم ہمیں دی گئی وہ یہ ہے۔ اب میدان جنگ میں اپنے ثابت قدم رہنا ہے میدان عمل میں، اور وہاں سے راہ فرار اختیار نہیں کرنا۔ سورہ انفال آیت نمبر 15، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ اے ایمان والو، جب تمہارا ان لوگوں کے لشکر سے مقابلہ ہو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، یعنی کہ ان کے سامنے سے تم راہ فرار اختیار نہ کرنا۔ اور میدان عمل سے راہ فرار اختیار کرنا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر
روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ تم 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وما ہن، وہ کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، اور جادو کرنا، اور اس جان کو قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے سوائے حق کے، سود کو کھانا، مال کے یتیم کے مال کو کھانا، والتولی یوم الزحف، اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا۔ تو میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اور ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو کہ انسان کو ہلاک کرنے والے، تباہ و برباد کرنے والے۔ اب اس کے بعد جب شریعت نے، اللہ نے منع کر دیا کہ میدان عمل سے آپ کسی بھی شکل میں فرار نہیں ہو سکتے، تو پھر جنگی سٹریٹجی، میدان جنگ کے اندر پلاننگ کے تحت آپ اپنی جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے شریعت نے ود کنڈیشنل ہمیں پرمیشن دی ہے کہ اگر آپ اسٹریٹجک پلاننگ کے طور پہ موومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی۔ اب وہ اسٹریٹجک موومنٹ کیا ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 16 اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، صرف اس شخص کو اپنے پوائنٹ سے موو ہونے کی اجازت ہے کہ جہاں اسے پوائنٹ کیا گیا ہے تم نے یہاں پہ کھڑا ہونا ہے، میدان جنگ سے نہیں نکلنا ہے۔ صرف وہ نکل سکتے ہیں جو کہ 2 اسٹریٹجک پلانس جن کے پاس ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ وہاں سے موو ہو کے کسی ادر سائڈ سے دشمنوں کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہو، یا پھر وہ دیکھ رہا ہو کہ میں اپنی جماعت سے کٹ گیا ہوں، کٹ آف ہو گیا ہوں، میرے اور میری جماعت کے درمیان، میرے اور میرے لوگوں کے درمیان دشمن جو ہے وہ حائل ہو گیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو وہاں سے موو کرے اور موو کر کے اپنی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ صرف ان 2 کنڈیشنز کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہم میدان عمل سے نکل سکتے ہیں۔ اور میں بار بار یہ بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آج اس سینس میں، اس سینیریو میں غزوہ بدر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، آج اس کا سینیریو نہیں ہے، لیکن آج بھی لڑائی جاری ہے کفر کی اور اسلام کی، مسلمانوں کی۔ جی بیٹا، جی بیٹا بولیں۔ سر آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے۔ اچھا، شروع سے کٹ رہی ہے، ابھی کٹنا شروع ہوئی ہے؟ سر سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا بول رہے ہیں۔ سر میرا حال ہے عبداللہ کا انٹرنیٹ خراب ہے، ٹھیک ہے آپ کی آواز ابھی الحمدللہ صحیح ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کی آواز ٹھیک ہے۔ چلیں، تھینک یو۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس وقت اگرچہ غزوہ بدر کا میدان جنگ کا، میدان جہاد کا سینیریو نہیں ہے، لیکن کمپٹیشن اس وقت بھی اسلام اور کفر کے درمیان جاری ہے۔ تو آج بھی اگر آپ اسٹریٹجک موومنٹ کے لیے کچھ پلاننگ کو چینج کرنا چاہیں اور کچھ چیزوں میں آپ تبدیلی لانا چاہیں، لیکن وہ بیسکلی خود کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہو، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے۔ جو ان 2 مومن کے علاوہ کہ یا تو وہ اپنے پوائنٹ کو چینج کر کے
دشمنوں کے اوپر حملہ آور ہونا چاہ رہا ہو یا پھر اپنی جماعت سے ملنا چاہ رہا ہو، اس کے علاوہ اگر وہ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ لوٹنے کے لحاظ سے ہے، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ میدان جنگ سے واپس ہوگا۔ اب یہ سب کچھ غزوہ بدر کے اندر ہو رہا تھا، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح جو ہے وہ حاصل ہو رہی تھی۔ اب یہ فتح ایک دشمنوں کے لیے بہت بڑا تازیانہ تھی۔ وہ تازیانہ ایسے تھی کہ یہ اس سے پہلے اللہ سے مانگ کے آئے تھے کہ اے اللہ ہمیں کیا دے دے؟ فتح دے دے۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ جب یہ کافر غزوہ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو جہل نے بدر کے دن یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم میں سے جو شخص رشتوں کو زیادہ توڑنے والا اور ہمارے سامنے ایک غیر معروف بات پیش کرنے والا ہے، اسے آج صبح ہلاک کر دے۔ یہ اس نے دعا کی تھی۔ اس طرح وہ خود اپنی تباہی کا دروازہ آپ کھولنے والا تھا۔ اسی سینس میں اللہ رب العالمین نے پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 19 جو ہے وہ نازل فرمائی، اور ذرا ڈیٹیل کے ساتھ یہ تفصیل اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین جب مکہ سے بدر کی طرف نکلنے لگے تو وہ بیت اللہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ ان دونوں لشکروں میں سے اعلیٰ اور دونوں جماعتوں میں سے زیادہ معزز اور دونوں قبیلوں میں سے جو بہتر ہے اس کو اللہ آپ نے فتح و نصرت جو ہے وہ عطا کرنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مشرکین کی شکست کو بطور استہزاء و مذاق ان کی فتح جو ہے وہ تعبیر کیا، کیونکہ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ بہتر ہیں اور ہم زیادہ معزز ہیں، ہم زیادہ رشتہ داریوں کو قائم کرنے والے ہیں، اس لیے ہم جو ہیں وہ فاتح رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 19 میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم۔ آپ کافروں سے کہہ دیجئے اگر تم فیصلہ مانگتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ کافروں کی شکست فاش کی شکل میں تھا۔ اور ان کو کیسی شکست ہوئی؟ آئیے ہم سیرت سے پڑھتے ہیں کہ جب فرشتوں کا نزول ہوا اور فرشتوں کے نزول کے بعد مسلمانوں کے پاؤں میدان جنگ میں ثابت قدم ہو گئے اور انہوں نے ہمت اور قوت کا مظاہرہ کیا، اور ابلیس سے اور میدان بدر سے ابلیس راہ فرار اختیار کر گیا، تو پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، اور ان مشرکین کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور تابڑتوڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگی، اور معرکہ چند ہی لمحات میں تھوڑے ہی وقت کے بعد اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی۔ وہ آئے تھے فتح مانگنے کے لیے، لیکن اللہ نے فتح ان کو شکست کی صورت میں دی، جیسا کہ ہم سورہ احزاب کی سورہ انفال کی آیت نمبر 19 جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ادھر مشرکین کو میدان بدر میں شکست فاش ہو رہی ہے، اور اس وقت مشرکین کا جو بڑا لیڈر تھا ابو جہل، اس کی اکڑ نہیں دیکھی جا رہی، اور یہ صورتحال ہمیشہ جو ہے وہ کفر کے سرداروں کی ہوتی ہے
کہ وہ شکست کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا تکبر جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا۔ ابو جہل کی اکڑ کیا تھی؟ جب ابو جہل نے اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھی تو اس نے کوشش کی کہ وہ مومنوں کے بڑے چلے آنے والے سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، اس لیے وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ بنو جوشم کے سردار سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ اس نے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے ہی کوئی ایگریمنٹ کر لیا ہوگا۔ تم پر عتبہ، شیبہ اور ولید جو کہ پہلے ہی مقابلے میں جن کو قتل ہوئی تھی، جو کہ ہم نے قتل ہوئے تھے، جو کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا مبارزت میں، تو تم ان کے قتل سے اپنے آپ کو کمزور نہ کرو، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ان مسلمانوں کو رسیوں سے جکڑ لیں گے۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ تم ان مسلمانوں کو پکڑو، گرفتار کرو، تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں۔ لیکن ابو جہل کو اپنے اس اکڑ اور غرور کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے کے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں، اور اب ابو جہل اس شکست کی صورت میں بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا، اور مشرکوں کی وہ جماعت ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کیے ہوئے تھی۔ لیکن مسلمانوں نے اس تیزی کے ساتھ ابو جہل جو ایک مرکز بنا ہوا تھا اور اس کے گرد مشرکین اکٹھے ہوئے اس کو سیفٹی دے رہے تھے، مسلمان اس کے اوپر حملہ آور ہوئے اور ان کی سیفٹی وال کو ختم کرتے ہوئے ابو جہل تک جو ہے وہ جا پہنچے۔ ابو جہل قتل ہوتا ہے، اور ابو جہل کو قتل کرنے والے اس دور کے دو ینگسٹر تھے، نوجوان ینگسٹر، یوتھ کے وہ ممبرز تھے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ دو وہ نوجوان تھے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری کے باوجود میدان بدر میں حاضر ہونے دیا تھا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اپنی صفیں درست کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نوجوانوں تک پہنچے تو وہ اپنے آپ کو پاؤں کی انگلیوں کے اوپر کھڑا کر کے اپنی ہائٹ کو اونچا کر رہے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ ہماری ہائٹ زیادہ ہے اور آپ ہمیں میدان جہاد سے واپس نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شوق کو دیکھتے ہوئے ان دو نوجوانوں کو میدان بدر میں جہاد کرنے کی اجازت دی۔ یہ دو نوجوان کون تھے؟ ان کے بارے میں دو نام ملتے ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک حضرت معاذ بن عمر تھے اور دوسرے حضرت معاذ بن عفرہ تھے، لیکن جو حضرت معاذ بن عفرہ تھے ان کو معوذ بھی کہا جاتا تھا۔ تو موسٹلی ہمارے پاس جو مشہور نام ہے وہ یہی ہے، معاذ اور معوذ، لیکن جو معوذ تھے ان کا ایکچوئل نیم، اصل نیم معاذ ہی تھا، لیکن وہ مشہور کس نام سے ہوئے؟ معوذ سے ہوئے۔ تو ہم بھی یہاں پہ ان کے یہی دو نام لیں گے، معاذ اور معوذ۔ ابو جہل کیسے قتل ہوا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے روز میدان جہاد میں صف کے اندر تھا، اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے رائٹ اور لیفٹ دو نو عمر جوان ہیں۔ میں تو ان کی ایج کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اتنی کم ایج کے بھی نوجوان جو ہیں وہ میدان بدر کے اندر موجود ہیں۔ ابھی میں حیران ہی تھا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا، چچا جان مجھے ذرا ابو جہل تو دکھلا دیجیے۔ میں نے کہا، بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے ابو جہل کو دیکھ لیا تو اس کو دیکھنے کے بعد
میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر نہ جائے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھے اس ینگسٹر کی اس بات کو اوپر بڑا ہی تعجب ہوا۔ ابھی میں اپنے اس سائیڈ کے اس ینگسٹر کی بات کے اوپر حیران ہی ہو رہا تھا کہ دوسرے شخص نے مجھ سے اشارہ کر کے، یعنی کہ یہ دونوں جوان تھے، ینگسٹر تھے جو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیفٹ اور رائٹ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایک سائیڈ والے نے بھی یہ بات کی ہی تھی کہ دوسری سائیڈ والا جو ہے وہ مجھے پکڑتا ہے اور مجھے ہلاتا ہے، اور اس نے بھی یہی بات کہی کہ مجھے بتائیے کہ ابو جہل کون ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، میں اس کے اوپر حملہ آور ہوں گا اور اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا کہ جب تک ہم دونوں میں سے اس کی موت واقعہ نہ ہو جائے کہ جس کی موت لکھی گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ان دو ینگسٹر نے مجھ سے یہ سوال کیا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے ان لڑکوں سے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار، یہ ہے ابو جہل جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ابھی میں نے انہیں اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ دونوں ینگسٹر اپنی تلواریں لیے اچانک حملہ آور ہوتے ہیں اور بہت ہی سڈن اٹیک کرتے ہیں اور اس کو مار کر جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ دونوں آئے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنی اپنی تلواریں ان کو خون صاف کر چکے ہو کہ نہیں کر چکے ہو؟ تو آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے، لیکن زیادہ اٹیک اس کے اوپر معاذ بن عمر بن جموح نے کیا تھا، اور ان دونوں کا جو حملہ آوروں کا نام ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اسی طرح یہ دونوں نوجوان جب اس کو اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو پہلا جب اٹیک ہوتا ہے تو ابو جہل کا نصف پاؤں جو ہے وہ نصف پنڈلی سے جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں نوجوان اس کے اوپر تلوار چلاتے ہیں اور دونوں جو ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک حضرت معوذ ان کے اوپر جب حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس زخموں کی وجہ سے حضرت معوذ بن افرا جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں میدان بدر کے اندر ہی، اور دوسرے جو ینگسٹر تھے معاذ بن عمر یہ زندہ رہتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں۔ ابو جہل کا قتل ہوتا ہے۔ ابو جہل کے قتل کے بعد مشرکین مکہ کی شکست جو ہے وہ ختمی ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اس دور میں جب کوئی لیڈر قتل کر دیا جاتا تھا تو لیڈر کے قتل ہونے کے بعد پھر میدان جنگ میں فیصلہ جو ہے وہ ہو جایا کرتا تھا۔ اب مشرکین کو میدان بدر میں شکست ہو چکی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ میدان بدر میں مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں، اور جو بھاگ رہے تھے ان بھاگنے والوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ تو میدان بدر میں تقریباً 70 کے قریب مشرکین کے لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے، اور ان میں سے ان کے کچھ بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ وہ سردار کون تھے؟ ان میں سے بہت مشہور نام جو ہے وہ یہ تھے: ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط، ولید بن عتبہ اور نضر بن حارث۔ ابو البختری یہ ان کے مشہور جو ہے وہ مقتولین تھے جو کہ غزوہ بدر میں ان کے جو ہے وہ قتل کیے گئے۔ اب مسلمانوں کی طرف سے جو شہید ہوئے وہ کتنے لوگ تھے؟ مسلمانوں کی طرف سے جو شہید ہوئے وہ 6 لوگ تھے۔ وہ 6 لوگ 3
مشرکین کے 70 کے قریب جو ہے وہ قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے، اور ان میں سے ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے. لیکن اس غزوہ میں مسلمانوں کے ٹوٹل جو شہداء تھے وہ 14 تھے، اور وہ 14 شہداء یہ تھے جن میں سے 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 جو ہے وہ انصار میں سے تھے. اور وہ جو انصار میں سے تھے وہ یہ تھے: حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت عوف بن عفراء، حضرت معوذ بن عفراء. یہ معوذ وہی تھے کہ جو معاذ کے ساتھ مل کے ابو جہل پہ حملہ آور ہوئے تھے اور ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا. حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلہ اور حضرت ابن فسخم یزید بن حارث. یہ 8 انصار ہیں، اور 6 مہاجرین جو کہ غزوہ بدر میں شہادت حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہیں: حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت ذو الشمالین عمیر بن عبد عمر، اور حضرت مہجہ، یہ حضرت عمر بن خطاب کے غلام تھے، اور حضرت صفوان بن بیضاء. یہ ٹوٹل 6 اور 8، 6 مہاجرین اور 8 انصار، ٹوٹل جو ہے وہ 14 اصحاب میدان بدر میں شہادت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی ہے، اور فریقین کے مقتولین کا میں نے آپ کو بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جتنے بھی مشرکین کے مقتول ہوئے ہیں ان کو پکڑ کر بدر کے کنویں کے اندر ڈال. جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں مقتولین بدر کے پاس گئے. ان کو جمع کیا ہوا تھا، اکٹھا کیا ہوا تھا، اور آپ ان کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھا. تم نے مجھے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور دوسروں نے میری تصدیق کی. تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ دوسروں نے میری تائید کی. تم نے مجھے نکالا جبکہ دوسروں نے مجھے پناہ دی. اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے کنویں میں پھینک دی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن آپ میدان جنگ میں قیام فرماتے. چنانچہ آپ نے میدان بدر میں بھی 3 دن قیام کیا. جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پر آپ کی سواری پر سیٹ رکھی گئی، اور اس کے بعد آپ پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی چلے، یہاں تک کہ آپ اس کنویں کے قریب پہنچے کہ جس پر مقتولین بدر کے مشرکین کے 24 سرداروں کو پھینکا گیا تھا. اور آپ کھڑے ہو گئے اور پھر آپ باری باری ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارنا شروع ہوئے کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں اور فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا. تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا کہ نہیں پایا؟ اب تمہیں عذاب اور جہنم نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ اب مر چکے ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے. تو اللہ مردوں میں سے جس کو چاہے سنا سکتے ہیں، انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اللہ نے اس دن بدر کے مقتولین جو بدر میں مشرکین کے قتل کیے گئے تھے، مرے تھے، واصل جہنم ہوئے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنا کے ان کو مزید اذیت دی، اور یہ صرف اسی وقت تک کے لیے تھا.
اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا میدان بدر کے حوالے سے، وہ میدان بدر کے اندر تابناک نقوش ہیں۔ وہ تابناک نقوش کیا ہیں؟ کون سی وہ گولڈن ڈیولپمنٹس ہوئی تھی میدان بدر کے درمیان میں کہ جو آج تک ہمیں کسی بھی جنگ کے اندر نظر نہیں آئی۔ میدان بدر میں دونوں طرف کے رشتہ دار موجود تھے۔ مسلمانوں میں سے جو مکہ کے اندر اسلام قبول کر چکے تھے، اب وہ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آ چکے تھے۔ اب انہی کے جو رشتہ دار ہیں وہ میدان بدر میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے آنے والوں میں کوئی ان کا ماموں تھا، کوئی ان کا بھائی تھا، تو کوئی ان کا بیٹا تھا۔ اور یہ وہ غزوہ بدر ہے کہ جب باپ بیٹے کی گردن کاٹتا ہوا نظر آتا ہے، بھانجا اپنے ماموں کی گردن کاٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ ایمان کی انتہا ہے کہ جس کا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے سورہ مجادلہ کے اندر، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ آپ مومنوں کی اس قوم کو اس کنڈیشن میں نہیں پائیں گے۔ کون سے مومن؟ جو کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں، وہ ان سے محبت کریں، ان سے ان کی اٹیچمنٹ ہو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف اگرچہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، یا ان کی فیملی کے ممبرز ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، وہ ان سے کبھی بھی محبت نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ تو میدان بدر میں یہ چیزیں نظر بھی آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں اپنے سگے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف تھا، دشمنوں کی طرف سے مل کے آیا تھا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت مشرکین کے ساتھ تھا، پکار کر کہا، او ناپاک انسان، میرا مال کہاں ہے؟ تو عبد الرحمن نے کہا، ہتھیار، تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا باقی کچھ نہیں ہے جو کہ بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے پھر اپنے بابا سے ایک دن کہا، جناب ابو بکر سے، کہ اے بابا جان، میدان بدر میں آپ کتنی ہی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن آپ میرے باپ تھے، میں نے آپ کے اوپر حملہ نہیں کیا اور میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، اگر غزوہ بدر میں تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں گردن اتارنے میں لمحہ بھر کے لیے بھی سوچتا نہ، کیونکہ تم اس دن اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے۔ یہ وہ ایمان کی کیفیت کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اپنوں کو بھی قربان جب انسان کر دیتا ہے، پھر اس کی وجہ سے انسان کو انعامات ملتے ہیں۔ وہ کیا انعامات ملے؟ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں ان انعامات کو ڈیٹیل کے ساتھ ون بائی ون کر کے پڑھیں گے۔ یہ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بات تھی۔ اب جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کے اوپر فتح حاصل کر لی اور بھاگتے ہوئے مشرکین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عریش صاحبان کے نیچے، چھپر کے نیچے تھے جہاں سے آپ نے اس غزوہ کی کمانڈ کی تھی، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپر کے دروازے پر اپنے گلے میں تلوار ڈالے ہوئے پہرا دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناگوار اثر پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، اللہ کی قسم ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے۔ سعد نے کہا، جی ہاں، کہ یہ مسلمان اپنوں کو ہی گرفتار کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے، یعنی کہ گرفتار نہ کیا جائے بلکہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایمان کے تابناک نقوش۔ اس جنگ کے اندر ایک یہ بھی واقعہ ہوا کہ حضرت عکاشہ بن محصن
لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے انہیں لکڑی کا ایک پھٹا تھما دیا اور فرمایا عکاشہ اسی سے لڑائی کرو. عکاشہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی مضبوط اور چمچماتی تلوار سفید تلوار تھی. پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور اس تلوار کا نام عون رکھا گیا. یہ تلوار مستقلاً حضرت عکاشہ کے پاس رہی اور وہ اسی تلوار کو جو کہ لکڑی سے تلوار کی شکل اختیار کر گئی تھی وہ مشرکوں کے خلاف غیر مسلموں کے خلاف استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عکاشہ شہید ہو گئے. جنگ ختم ہو گئی. جنگ کے دوران بھی مسلمانوں نے اپنے سگے رشتہ داروں کو قتل کیا, واصل جہنم کیا, کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف تھے. جنگ کے خاتمہ کے بعد جب مشرکوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا, باندھا جا رہا تھا, تب بھی ان مہاجرین میں سے انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ باندھا. حضرت مصعب بن عمیر اپنے بھائی ابو عزیز بن عمیر کے پاس سے گزرے. ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور ایک انصاری نے حضرت مصعب کے بھائی کے ہاتھ باندھ رہا تھا. حضرت مصعب نے اس انصاری سے کہا اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا, اس کی ماں بڑی مالدار ہے, وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے. تو یہ ایمان کے تابناک نقوش جو ہے وہ ہمیں نظر آئے کہاں پہ؟ میدان بدر میں, کہ مسلمانوں نے اپنوں کو ہی مسلمانوں نے جو ہے وہ قتل بھی کیا اور ان کو گرفتار بھی کیا. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی خاطر, رسول کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں کا خون جو ہے وہ بہا دے. میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح مل چکی ہے اور فتح کے بعد اب مسلمانوں نے مال غنیمت کو سمیٹا ہے. مال غنیمت کو جب سمیٹا گیا تو سوال پیدا ہوا کہ اس مال غنیمت کا کیا کیا جائے. اس مال غنیمت کا جب سوال اٹھا تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کا آغاز ہی اسی سوال سے کیا ہے. یسألونک عن الانفال, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اب مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی تک مال غنیمت کی تقسیم کا پراپر رول جو ہے وہ نہیں آیا تھا. وہ پراپر رول کب آتا ہے؟ وہ پھر اس کے بعد آتا ہے, اور جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 41 میں کیا, جو کہ ہماری سلائیڈ کے اوپر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. وہاں پہ اللہ رب العالمین نے کیا رول دیا؟ اللہ رب العالمین نے رول دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اللہ نے جب انہوں نے سوال کیا کہ وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیجیے مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اس مال غنیمت کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول ہی کریں گے, کیونکہ تم اپنی عددی کمتری کی وجہ سے, تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے, سامان حرب و ضرب کے کم ہونے کی وجہ سے تم اس فتح کو حاصل کرنے والے نہیں تھے. یہ فتح خاص حاصل ہوئی ہے تو اللہ کی نصرت کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. تو اس لیے اس مال غنیمت کی تقسیم کا رول بھی اللہ کی طرف سے آئے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا رول جو ہے وہ دیا. وہ رول کیا ہے؟ آیت نمبر 41 کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, اے مسلمانوں جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو تو اس مال غنیمت کو 5 ایکول حصوں کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد ان میں سے ایک حصہ جسے خمس کہا گیا ہے, یعنی کہ 5th پارٹ آف مال غنیمت, جو مال غنیمت کا 5واں حصہ ہوگا, وہ اسپیسیفک خاص کر دیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اللہ کو تو مال غنیمت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ ہوگا
اور رسول کے لیے وہ کہاں خرچ ہوگا؟ وہ رسول کے اپنے اخراجات کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے جو ہے وہ خرچ ہوگا۔ یہ 5واں حصہ، اور بقیہ کے جو 4 حصے ہیں وہ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اب یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ اس سے پہلے مال غنیمت کا استعمال لوگوں کے لیے حلال ہی نہیں تھا۔ مال غنیمت کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی میدان جنگ میں، میدان جہاد میں سابقہ امتوں میں سے اسے فتح حاصل ہوتی اور مال غنیمت اکٹھا ہوتا تو وہ مال غنیمت کو میدان کے اندر رکھ دیتے اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا کر چلی جاتی۔ استعمال اس کا منع نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسپیشلی جو چیزیں دی گئیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو کیا کر دیا ہے؟ حلال کر دیا ہے۔ اب اس مال غنیمت کے ایکول 5 حصے جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوں گے، اور 5واں حصہ کس کو چلا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کو، یعنی کہ بیت المال میں چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد باقی کنہیں ملیں گے؟ تو باقی جو ہے وہ ان مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے، اور جو گھوڑے کے اوپر سوار ہوگا اس کو ڈبل ملے گا پیدل سپاہی سے۔ تو یہ مال غنیمت کی تقسیم جو ہے وہ ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے پھر اجازت دی کہ فَقُولُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو مال غنیمت تم حاصل کرتے ہو وہ تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال ہے، اور تم اس مال غنیمت میں سے کھاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال قرار دیا۔ یہ تو مال غنیمت کا فیصلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا جو فیصلہ تھا وہ قیدیوں کا فیصلہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے قیدیوں کے بارے میں جو قرآن کے اندر بیان فرمایا وہ یہ ہے، ما كان لنبی ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدر کے دن جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور مشرکوں کو قیدی بنایا گیا تو آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا اور آپ نے فرمایا ان اللہ قد امکنکم منہم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر غلبہ دیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کی گردنیں اڑا دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہ سنی، اور آپ نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا کہ لوگوں، اللہ نے اب تمہیں ان مشرکین کے اوپر غلبہ دے دیا ہے، کل یہ تمہارے بھائی ہی تھے۔ تو حضرت عمر پھر کھڑے ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول آپ ان کی گردنیں اڑا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی بات کو اعراض کیا، نہ سنا، تو تب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول میری رائے تو یہ ہے کہ آپ انہیں معاف فرما دیں اور ان سے فدیہ قبول کر لیں۔ یہ رائے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے غم کے تاثرات ختم ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پہ یہی چاہتے تھے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں اور ان کو آزاد کر دیں۔ کیوں؟ کہ ان میں ان کے رشتہ دار تھے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد حضرت عمر بن عاص بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے جاجا جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور دیگر قریبی رشتہ دار تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سورہ محمد کے اندر یہ فیصلہ آ چکا تھا کہ اگر تمہیں میدان جنگ میں قیدی ملے تو کیا کرو، یا تو تم انہیں احسان کر کے چھوڑ دو یا پھر ان سے فدیہ لے لو۔ لیکن میدان بدر کے حوالے سے اللہ رب العالمین جو بات پسند کرتے تھے وہ یہی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ کہ ان کے قتل میں ہی حکمت تھی، اور وہ حکمت کیا تھی کہ اگر ان 70 قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا تو پھر اگلے سال غزوہ احد نہ ہوتا، اور وہ غزوہ احد کے جس میں مسلمانوں کو بہت شدید نقصان اٹھانا پڑا۔
تو اللہ نے پھر اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بیان فرمائی کہ کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہائے، انہیں قتل کرے۔ مسلمانوں، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ اگر لوح محفوظ میں اللہ کی طرف سے یہ بات نہ لکھی جا چکی ہوتی کہ تم فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دو گے، تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے بڑا عذاب جو ہے وہ آ جاتا۔ اب جب ان قیدیوں کو چھوڑا جا رہا تھا تو پھر ان قیدیوں سے اچھے معاوضے کا وعدہ کیا گیا اور انہیں خطاب ہوا۔ یہ آج کی ہماری کلاس کی لاسٹ ہیڈنگ ہے کہ جب ان قیدیوں کو چھوڑا جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا کہ آپ انہیں خطاب کیجئے، آپ انہیں سمجھائیے۔ وہ خطاب کیا تھا؟ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہیں، جنہیں آپ نے اریسٹ کیا ہوا ہے، آپ ان سے کہہ دیں ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی اچھائی اور بھلائی جان لے گا تو تمہیں اس فدیے سے کہیں بہتر عطا کرے گا۔ یعنی کہ وہ فدیہ جو دے کر کے آج تم رہائی حاصل کر رہے ہو، اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان کے لیے کوئی محبت موجود ہوگی اور ایمان کو قبول کر لو گے تو پھر اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا، اچھا معاوضہ دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہی بات کہی تھی کہ اگر تم ان بنو ہاشم کے لوگوں سے ملو تو تم انہیں قتل نہ کرنا بلکہ انہیں گرفتار کر کے میرے سامنے لے آنا۔ پھر اللہ نے انہیں مخاطب کیا کہ جو فدیہ تم سے لیا جا رہا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کیا جائے گا اور اللہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو پھر اسلام کی قبولیت کی وجہ سے تمہیں فتح و نصرت جو ہے وہ حاصل ہوگی، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس فدیے کے جواب میں بہت زیادہ غنائم سے، مال غنیمتوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا بیٹل آف بدر کے اوپر لیکچر۔ اس کے ساتھ ہی غزوہ بدر کی سٹوری شارٹلی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اور آپ کس مقصد کے لیے نکلے تھے، صحابہ کیا چاہتے تھے، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچے اور جو اللہ ارادہ کیے ہوئے تھے اللہ نے اس کو فیصلہ پورا کر دیا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، اور 70 بڑے بڑے ان کے سردار واصل جہنم ہوئے، 70 جو ہے وہ قیدی بنائے گئے، اور اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے حق و باطل فرق واضح کر دیا، اور عرب کے علاقے میں مسلمانوں کی دھاک جو ہے وہ بیٹھ گئی اور مسلمانوں نے بطور قوت اپنے آپ کو جو ہے وہ پا لیا۔ اب لاسٹ میں فیو منٹس کے لیے رمضان کے آخری عشرے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ رمضان کے فرسٹ 20 ڈیز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہونے کو ہیں۔ آج رمضان کی 19 ہے اور کل 20 ہوگی، اور کل کی اذان مغرب سے جیسے ہی کل کی رات سٹارٹ ہوگی تو رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان محنت کرتا ہے اور اس کا ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے 8 آورز، وہ 7 گھنٹے پوری محنت کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اور لاسٹ گھنٹہ جو ہے وہ اس کو اجرت ملنے کا ہوتا ہے، اور اگر وہ اس لاسٹ 1 گھنٹے کے اندر محنت کرنا چھوڑ دے تو پھر اس کی اجرت اور مزدوری میں کمی ہو جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ رمضان ہے، فرسٹ 20 ڈیز میں ہم نے بہت محنت کی اور ہمیں ساتھ ساتھ کچھ اس محنت کا صلہ ملتا بھی رہا، ہمیں اس کا ریوارڈ ملتا رہا، لیکن جو لاسٹ 10 ڈیز ہیں، یہ آخری عشرہ، یہ رمضان کی پورے فرسٹ 20 ڈیز کی محنتوں کو اس کا اجر حاصل کرنے کا اللہ نے ایک بہت زبردست موقع ہمیں دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں
اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے. کمر کسنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو انرجیٹک کرتے، تیار کرتے دوبارہ سے، کیونکہ فرسٹ 20 ڈیز میں روزے رکھ کے قیام کر کے انسان میں کچھ ویکنس اور تھکاوٹ آ چکی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان کے آخری عشرہ یعنی کہ لاسٹ 10 ڈیز کی پہلی فرسٹ نائٹ آتی تو آپ دوبارہ سے تیاری کرتے، ایکٹیو ہوتے، ہمت اپنی قائم کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے، اور خود بھی آپ ان 10 دنوں کی 10 راتوں کو بیدار رہ کے گزارتے. لیکن اگر 10 راتیں بیدار نہ رہی جائیں تو پھر جو ان میں سے طاق راتیں بنتی، مثلا 21 کی نائٹ، 23 رمضان کی نائٹ، 25 رمضان کی نائٹ، اور 27 رمضان کی نائٹ، اور 29 رمضان کی جو نائٹ ہے، کل 21 کی نائٹ ہوگی، پھر ایک رات کا بیچ میں گیپ آئے گا، پھر 23 کی نائٹ آ جائے گی. اسی طرح یہ 5 نائٹس جو ہیں، 5 راتیں جو ہیں وہ بنتی ہیں. ان 5 راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جو کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جسے اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ 82 ایئرز اور کچھ سب منتھس بنتے ہیں جن سے یہ بہتر رات ہے. تو انسان کی ایج میں بھی اتنی نہ ہو، لیکن انسان اس ایک رات کی عبادت کے ساتھ بہت زیادہ اجر حاصل کر لیتا ہے. فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، فرشتوں کی دعائیں سلامتی سے ملتی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اس قدر کی رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل امین جو فرشتوں کے لیڈر ہیں، سردار ہیں، ان کی قیادت میں، اور یہ سارے فرشتے جو ہیں زمین کے اوپر پھیلے ہوئے سلام 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 سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سلامتی کی دعائیں اسے ہی ملتی ہیں جو کہ اس رات میں بیدار ہو کے اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ لاسٹ 10 ڈیز اور ان کی لاسٹ 10 نائٹس یا پھر 5 نائٹس جو کہ طاق راتیں ہیں، یہ ہمیں رمضان کی اجرت ملے گی انشاءاللہ اس میں لیلۃ القدر کی شکل میں. تو آپ نے پوری محنت کرنی، ینگسٹرز نے اور جتنے بھی میرے لسنرز ہیں سب نے پوری محنت کرنی ہے، اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی اس کے اوپر آپ نے تیار کرنا ہے، پش اپ کرنا ہے آپ نے، اور انہیں آپ نے انکریج کرنا ہے کہ وہ تیاری کریں اور ان 10 ڈیز کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت جو ہے وہ کریں. تو یہ تو تھا رمضان کے آخری عشرہ کے حوالے سے، اور غزوہ بدر کی ٹوٹل سٹوری ہماری الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ العزیز ہم غزوہ بدر سے جو لیسنز ہمیں ملے ہیں وہ بہت زبردست لیسنز ہیں، اور بیسیکلی اس سٹوری کا کرکس ہی اس کے لیسنز ہیں کہ اس کرنٹ سنیریو میں ہم ان لیسنز کو کس طرح اپنی اس موجودہ لائف کے اوپر اپلائی کر کے اپنے آپ کو ہم جو ہے وہ سٹرونگ کر سکتے ہیں دین کے اوپر عمل کرنے میں اور دین کی دعوت میں. وہ انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ کلاس کے اندر ہوگا، اور وہ نیکسٹ کلاس انشاءاللہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی میرے لیے اور آپ سب کے لیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اور رمضان کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں جو اس مہینے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو وہ نصیب کر دیں، اور اس کرونا کی وبا سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور جو اس وبا کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.